السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں آج آپ لوگوں کو لائبہ کی سٹوری سناؤں گی۔ لائبہ کی سٹوری میں موٹیویشنل بھی ہے اور ایک لیسن بھی ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں آفس میں، اسکول میں یا اور کسی بھی ورک پلیس پہ، اور دنیا منافقوں سے بھری ہوئی ہے، اتنی زیادہ کہ ہمارے آستین میں سانپ پل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ منافقت سے بچنا چاہیے۔ ورک پلیس پہ، کسی بھی ورک پلیس پہ آپ لوگ کسی پہ بھی بھروسہ نہ کریں، یہی ان کی سٹوری کا لیسن ہے اور یہ اپنی سٹوری میں بتا رہی ہیں۔ میرا نام لائبہ ہے اور میں آج آپ کو اپنی زندگی کی ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ میری امی کا شوق تھا کہ وہ ہم سب بہن بھائیوں کو تعلیم دلائیں اچھی۔ ہمارے ننیال میں ددیال میں تعلیم کا رجحان نہیں تھا اور اس سلسلے میں میری امی نے بہت محنت کی اور گھر کے حالات بھی اچھے نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دلائی۔ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں 9 کلاس میں آ کر بائیولوجی لوں، جو میں نے لی، جس پر کچھ خاندان کے لوگوں نے جو زیادہ اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں میرے مورل کو گرایا، لیکن اللہ نے عزت رکھی۔ میں اچھے گریڈ سے میٹرک میں پاس ہوئی، پھر میڈیکل میں گئی، وہاں بھی میں نے کسی فیلر کے پاس کیا۔ میری امی کی خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں تو میں نے وہ بھی لیا۔ اللہ میرے خود رستے بناتا رہا اور کب کیسے میرے فارم ہوئے مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے ایم ایس سی کمپلیٹ کر لیا۔ یہاں میری زندگی کا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نیو چیپٹر جو میں سٹارٹ کرنے والی ہوں وہ کس قدر مشکل اور منافق لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ زندگی کی مشکل، خود کے لیے جاب ڈھونڈنا اور مل جائے تو اسے لوگوں کی سازشوں کے ساتھ جھیل کر آگے بڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلا کام تو مجھے جاب ڈھونڈنا تھا اور جاب کرنے کی پرمیشن لینا تھا، جو پرمیشن مجھے بہت مشکلوں سے ملی تو جاب نہیں ملی، جس کے لیے میں ماری ماری پھرتی رہی۔ مجھے یہ ٹینشن کہ میری امی نے مجھے بہت آس سے پڑھایا کہ میری جاب ہوگی، کچھ بہتری آئے گی۔ میری 2 بہنیں میری جاب کی منتظر، ان کے چہروں پر موجود امید کہ میری جاب سے بہتری آئے گی مجھے مزید الجھن میں ڈالتا تھا۔ بہرحال مجھے بہت ڈھونڈنے پر ایک اسکول میں جاب ملی، جو اسکول انتہائی گندا اور عجیب طرز کا بنا ہوا تھا۔ وہاں خود کو ایڈجسٹ کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہاں میں نے 2 مہینے کام کیا، لیکن اس کے بعد مجھے آئس انفیکشن ہو گیا، جس پر ان لوگوں نے مجھے آف نہیں دیا۔ بلاخر مجھے وہ جو پھر چھوڑنی پڑ گئی۔ پھر ایک لمبا اسٹرگل، پھر ایک اسکول نے بلایا جہاں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ موسٹلی عوام نون مسلم ہے، اور وہاں میں نے ایک اسپیچ میں اسلام کو بیان کیا، جس کی وجہ سے وہاں کی ایڈمنسٹریشن میری دشمن ہو گئی۔ وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے، کچھ ٹیچرز نے ایسے کردار ادا کیا جو بظاہر میری فرینڈز تھیں، میں سب مخلص تھیں، لیکن ان کی منافقت ایسی تھی کہ انہوں نے مجھے غلط گائیڈ کیا، اس حد تک غلط گائیڈ کیا کہ میں جذباتی ہو کے اور غصے میں اسی وقت جاب چھوڑ کر آ گئی۔ گھر آ کر اس بات کو بتانا، فیملی کو فیس کرنا ایک ٹاسک تھا، کیونکہ وہاں کی پے اچھی تھی اور امی اور بہنیں مطمئن تھی میری اس جاب سے، میرے اچھے اخراجات وہاں سے گھر کے پورے ہو رہے تھے۔ لیکن میری بہنوں نے، امی نے مجھے سپورٹ کیا۔ پھر میں نے اپنے اسکول کا چکر چھوڑ دیا اور انٹرنشپ کرنی چاہی، جو مجھے پیڈ ملی کراچی کے ایک بہت نامی ادارے میں۔ وہاں کام سے خوش ہو کر انہوں نے مجھے جاب پر رکھ لیا۔ اب سب کچھ سب سیٹ جا رہا تھا۔ اسکول سے جو پے تھی اس سے آدھی سیلری مجھے یہاں ملتی تھی، لیکن لرننگ ہو رہی تھی، ایک امید تھی کہ آگے جا کے ایک اچھا مقام ہوگا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ نفرت اور مکاری اور سازشی کیا کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں میں۔ بس کچھ خوشی خوشی وہاں پہ کام کر رہی تھی اور سب وہاں پر مجھ سے ایج میں کافی بڑے تھے۔ وہ لوگ اندر سے کیسے خود غرض اور مکار ہوں گے، مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ وہاں ایک ٹیسٹ غلط ہو گیا جو میں نے نہیں کیا تھا۔ اس دن میں ہاف ڈے پر تھی اور سلپ پر ہینڈ رائٹنگ میری نہیں تھی۔ جو ٹیسٹ تھا وہ بہت ایک امیر آدمی کا تھا
اور انہوں نے وہ ٹیسٹ اور بھی اداروں سے کرائے تھے، اور ان ٹیسٹوں میں جو ہمارے ادارے کا ٹیسٹ تھا وہ غلط ثابت ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے کمپلین کر دی، اور مینیجر کی اور بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے پوسٹ پہ تھے سب کی پکڑ ہوئی، اور ان لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے میرا نام لگا دیا کہ نیو امپلائی نے کیا ہے، اور مجھے فورس کیا کہ میں ایکسیپٹ کروں، یہ میں نے کیا ہے۔ میں نے ایکسپلین کیا کہ ہیڈ رائٹنگ میری نہیں ہے، اور میں ڈائریکٹر کے پاس جا کر جھوٹ الزام ایکسیپٹ نہیں کروں گی، لیکن میرے پیٹھ پیچھے انہوں نے جا کر میرا ہی نام لیا، خود کو تو صاف کیا، اور مجھے خراب کر دیا کہ یہ میری غلطی ہے اور میں نیو ہوں اور مجھے کام کرنا نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد جب میری ہی کمپلین میری ہی ڈائریکٹر نے کری، اور تو پھر میرا جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو نہیں ہوا، اور میں یہاں سے بھی فارغ ہو گئی۔ یہاں بھی مجھے وہاں ہی کے لوگوں نے یہی گائیڈ کیا کہ میں اپنے آپ کو جو ہوں نا کلیئر کروں، جا کے ڈائریکٹر سے جو بڑے ہیں وہاں جا کے اپنی یہ ایکسپلین دوں کہ یہ میری غلطی نہیں ہے اور میں نے یہ کیا۔ میں وہاں گئی، میں نے جا کے خود کو ایکسپلین کیا، تو انہوں نے میری بات سنی بھی اور مانی بھی، اور یہ چیز کلیئر بھی ہوئی کہ یہ چیز میرے نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو تو کچھ سنا دیا، لیکن میرے ہاتھ سے تو جاب چلی گئی۔ اب میں پھر جاب لیس، پھر وہی سلسلہ، جاب ڈھونڈنا، سی وی ڈراپ، انٹرویو وغیرہ وغیرہ۔ میری کوشش تھی کہ میں واپس اسی ادارے میں جاؤں، اتفاق سے اسی ادارے کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاب آئی، انٹرویو دیا، اور جتنے بھی لوگ تھے میرے وہاں پر، سب سے میری جن سے بھی اچھی میری دوستی تھی، سلام دعا تھی، سب سے فیور کا کہا، سب نے منہ پر مجھے بہت اچھا کہا کہ ہو جائے گی، لیکن کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا اور جاب نہیں ہوئی۔ پھر میں نے واپس انتظار کیا، وظیفے کیے، دعائیں کی، اور دوبارہ اسی پوسٹ کی جاب آئی، اپلائی کیا اور سیلیکٹ ہو گئی، جوائن کر لیا۔ اب ادارہ وہی تھا، وہی جگہ تھی، بٹ ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے۔ جب میں وہاں جاتی تھی تو پہلے والے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جنہوں نے مجھ پہ پہلے الزام لگایا تھا، مجھ پہ طنز بھی کرتے تھے، تانے بھی دیتے تھے، اور مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ہم نے ان کو نکال دیا۔ میں نے فیس کیا اور میں چپ رہتی تھی، کسی کا جواب نہیں دیتی تھی، اور آج الحمدللہ میں ان سب لوگوں کے سامنے، ان سب لوگوں سے سیلری میں بھی اوپر ہوں، پوسٹ میں بھی اوپر ہوں۔ اور اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نکالا تھا، جو ڈائریکٹر جنہوں نے میری شکایت لگائی تھی، میں ان سے بھی پوسٹ میں اوپر ہوں۔ اب ان کے آنکھوں میں میرے لیے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں ان کی کوئی کمپلین نہ کر دوں۔ اب مجھے دیکھتے تو خود سے مجھے سلام کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی اپنے ادارے میں آنے والے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ پہلے ہمارے ادارے میں ہمارے انڈر کام کرتی تھی، انہوں نے یہ غلطی کری تھی، اس لیے ہم نے ان کو نکالا تھا۔ خیر، لیکن پیٹھ پیچھے ہی بولتے ہیں، سامنے تو اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی کچھ بولے۔ وقت سب کا بدلتا ہے، اور سب سے اچھا جو بدلہ ہوتا ہے نا وہ کامیابی ہوتی ہے۔ آج میں سیٹ ہوں الحمدللہ، لیکن اس سارے رستے میں نے بہت لوگ دیکھے، اور یہ اندازہ لگایا کہ لوگ منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کسی بھی ورک پلیس پر موجود لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کوئی کچھ بھی کہتا ہے کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، کب اور کیسے یہ وہی جانتا ہے۔ یہ لائبہ کی سٹوری تھی جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں معنی لیسن بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے موٹیویشنل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لازمی مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ ایک فیس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیتا ہے۔ اور لیسن سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ کسی کے بھی اوپر نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے ورک پلیس پہ تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، سب آپ کی کاٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی بھی ایسی کوئی بھی سٹوری ہو جس میں سبق بھی ہو، جس میں ہمارے لیے حوصلہ بھی ہو، جس سے لوگوں کی مدد ہو، کسی کا حوصلہ بڑھے، کوئی جینے کی طرف آگے بڑھ جائے، یا کوئی منافقت سے بچ جائے، یا کوئی بری فیصلہ کرنے سے بچ جائے، تو یہ ہمارے لیے بھی نہیں کیے اور آپ کے لیے بھی نہیں کیے۔ تو آپ لوگ کو کوئی بھی موٹیویشنل سٹوری یا جو بھی آپ کی لائف کا فیس ہے جو آپ گزار چکے ہیں یا گزار رہے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو مجھے آپ اپنی سٹوری بتا سکتے ہیں۔ آپ کی پرمیشن سے ہی میں یہاں پہ شیئر کروں گی، اور میں نے جو اپنے انسٹاگرام کی جو میرے لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں
شیئر کیا ہے، آپ مجھے وہاں بتا سکتے ہیں. میرا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے، مجھے ریکویسٹ کر دیجیے گا بس ایک. اور چاہیں تو یہاں کومنٹ باکس میں بھی اپنی اسٹوری مجھے شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.